السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ جس طرح سے آپ لوگ پذیرائی کر رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں. آپ یقین مانیے میں اکثر آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھتی ہوں اور تھورولی پڑھتی ہوں. سارے میری کوشش ہوتی ہے کامنٹس پڑھوں، اور مجھے اتنی حیرانی بھی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب سوشل میڈیا پر بڑا آپ کو اچھا برا ہر طرح کا رسپانس ملتا ہے، اور یہ وہ لوگ بڑی غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں تو خود کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کا اتنا پیار اور اتنی پذیرائی مجھے ملتی ہے. میں تقریباً تمام کامنٹس پڑھتی ہوں، جس سے میرا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے، اور آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ بھی مجھ تک پہنچتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کو میں کسی نہ کسی طرح سارٹ آؤٹ بھی کروں. اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کر کے بہتر آپ تک ویلاگ جو ہے وہ پہنچے اور بات بھی اچھے سے کمیونیکیٹ ہو سکے. تو آپ سب کا پذیرائی کا بہت شکریہ. اسی طرح جڑے رہیے. اور میں آپ سے فردر یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی کوئی اسپیسیفکلی کویشچن پوچھنا ہو یا کسی خاص حوالے سے آپ میری رائے جاننا چاہتے ہو تو اپنا کوئی بھی کویشچن آپ اس کامنٹ میں چھوڑ دیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویلاگ میں کسی بھی وقت اس کویشچن کو ضرور ایڈریس کروں اور اس کے بارے میں ضرور بات ہو سکے. آپ سب کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے ویڈیوز کو پھیلاتے چلے جائیں. اچھا جی، آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں 2-3 اہم معاملات ہیں جن پر بات ہوگی. ایک تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اب عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی تیاری ہے، اور بیسکلی کیا پلان آف ایکشن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. اور پھر آپ کو بتائیں گے جناب کہ جو استحکام پاکستان پارٹی تھی وہ خود ہی عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. یہ تو سب کو اندازہ تھا کہ اس کا کوئی خاص فیوچر نہیں ہے، لیکن اتنی جلدی چیزیں ٹائم فش ہو جائیں گی یہ شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اب ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس پر بھی تھوڑی بات ہوگی، اور کچھ آخر میں بات کریں گے ہیومن رائٹس کمیشن کی اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، کہ جنہوں نے پاکستانی حکومت کو کچھ جگانے کی کوشش کی ہے اور کچھ انہیں ایک کال اپ نوٹس ضرور دلایا ہے کم از کم کہ جناب ذرا ہوش کریں. تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. سب سے پہلے ذرا یہی سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ ویئرز، یہ تو سب کے ذہن میں ایک بڑا آتا ہے معاملہ بار بار کہ شاید عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک ٹھوس چیز اس حکومت کو نہیں ملی، اور اب یہ یقین تقریباً پختہ ہو چلا ہے کیونکہ 1.5 سال کی بہت زیادہ شبانہ روز محنت کے باوجود بھی ان لوگوں کو کوئی خاص سالڈ چیز اس طرح سے عمران خان کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے خلاف نہیں مل سکی. اور یہی وجہ ہے کہ جو مختلف بیانیے انہوں نے بنائے وہ خود ہی سے دھڑام ہوتے چلے گئے، اور ان کا خود بخود تیا پانچا ہم نے ہوتا دیکھا. اور آج ان بیانیوں، ان کیسز کا جس پہ پہلے کسی وقت بڑا شور مچ رہا تھا، اب کوئی نام بھی نہیں لے رہا. آپ نے دیکھا ہے کسی حکومتی وزیر کو یا مریم نواز صاحبہ کو یا کسی اور شخص کو کہ کسی نے ذکر کیا ہو اب توشہ خانہ کا؟ بڑے دنوں سے کوئی نام نہیں، ورنہ گھڑی چور، صبح اٹھو گھڑی چور، دن دیکھو گھڑی چور، رات کے ٹاک شوز دیکھ لو گھڑی چور کی رٹ لگی ہوئی تھی. تو وہ توشہ خانہ سکینڈل کہاں گیا اب، جب سب کے نام آئے اور پتہ چلا کہ بھائی جس کو گھڑی چور کہہ رہے تھے یہ تو خود پورے کے پورے ہی اس سارے حمام میں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے وہ نام لینا ہی بند کر دیا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا اور کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکے گی. کمزور سکینڈل تھا. اور پھر اسی طرح سے ہم نے مزید کئی سکینڈلز دیکھے. کبھی فارن فنڈنگ کا آ گیا تو کبھی اس میں کوشش کی کہ جناب کچھ ثابت کر سکیں، وہاں پر بھی کچھ بات نہ بن سکی. تو کوئی جھوٹے سچے دہشت گردی کے کیسز، کوئی قتل کے کیسز، کوئی دھمکی کے کیسز، کوئی توہین عدالت کے، کوئی توہین مذہب کے کیسز، کوئی فساد پھیلانے کے کیسز، کوئی شر انگیزی، کوئی کار سرکار میں مداخلت. مطلب ہے کہ پینل کوڈ کی شاید ہی کوئی دفعہ رہ گئی ہو جس کے تحت عمران خان کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج نہ کیا ہو. لیکن کسی ایک مقدمے میں بھی رتی برابر بھی نظر نہیں آیا سبسٹانس. اور پھر انہوں نے ذاتیات پر کوشش کی، ٹیرین وائٹ کیس ہو یا پھر عدت میں نکاح کا کیس ہو، یہ بھی بنیادی طور پر وہی چیزیں تھیں کہ جن کو اسی بنیاد پر لایا گیا تھا کہ کسی بھی طرح عمران خان کے خلاف کوئی چیز، ان کی کوئی کارتوس چل جائے، کوئی حربہ ہی کامیاب ہو جائے. لیکن جب ہر حربہ پسپا ہوتا چلا گیا تو پھر یہ پہلے ان تمام چیزوں میں جب یہ سارے کیسز ہو رہے تھے کسی کے منہ سے آپ نے القادر ٹرسٹ کیس کا نام نہیں سنا تھا. اور پھر انہیں جب ان سب چیزوں میں کوئی سبسٹنس نظر نہیں آیا تو پھر الٹیمیٹلی القادر ٹرسٹ کیس لے آئے. پھر پتہ چلا جی سب سے بڑا پتہ نہیں کرپشن کیس ہی دنیا میں یہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس میں سے بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ سبسٹنس ان کو ملا نہیں.
کیونکہ نہ تو وہ زمین عمران خان کے نام ہے، ٹرسٹ کی زمین ہے. جب کسی ٹرسٹ کی زمین ہوتی ہے تو مطلب ہے کہ اس کا جو بھی ٹرسٹی ہوتا ہے وہ اس کو نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. وہ صرف نام کا اس کا ایک ملکیت ضرور ہوتی ہے، ادروائز اس کو کوئی بینیفیشل آنر تو وہ نہیں ہوتا، نہ اس سے اس کو کوئی پیسے مل رہے ہیں نہ کچھ ہے. نہ وہ پیسے جو ملک ریاض نے لیے تھے وہ ان کے اکاؤنٹ میں یا تو شو ہوئے ہوتے تو پتہ چلتا جی اس کے عوض انہیں کوئی پیسے ملے ہیں، نہ کوئی ان کے اکاؤنٹ پہ رقم ٹرانسفر ہوئی ہے، نہ کوئی رقم زمین ان کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے. نہ جانے کس طریقے سے یہ لوگ جوڑ رہے ہیں. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، اگر کچھ ہے بھی تو آپ انویسٹیگیشن کریں. لیکن بظاہر اس کیس میں کچھ خاص نظر نہیں آیا، لیکن انہوں نے کافی کوشش کی کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جائے، اور اسی کی بنیاد پر آپ نے دیکھا تھا وہ ساری گرفتاری بھی ہوئی. گرفتاری کے بعد احتجاج بھی ہوا، 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہے اب وہ آپ کے سامنے ہے. الٹیمیٹلی ابھی تک کی بھی تمام تر کوششوں کے باوجود بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی ایسا خاص مل نہیں پا رہا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ عدالتیں کوئی فیصلہ سنا سکیں یا عوام کو یہ کنونس کر سکیں، متنفر کر سکیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو ایسا شخص تھا. تو اب الٹیمیٹلی ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی پرانے لوگوں کو، کوئی قریبی لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے کوئی وعدہ معاف گواہ بنا کر کسی کیس میں کوئی جان ڈالی جا سکے. اور میں یہ اسپیسیفکلی اس لیے خدشہ ظاہر کر رہی ہوں کہ اسی طرح کا ایک ٹرینڈ ہمیں اس سے پہلے بھی نظر آ چکا ہے. اعظم خان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور پرنسپل سیکرٹری بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے کمیونیکیشن برج ہوتا ہے. پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کا تمام مختلف اداروں کے بیوروکریسی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور مختلف آرڈرز جو آتے ہیں، جو لوگوں کی چیزیں آتی ہیں، سمریز آتی ہیں، وہ پرائم منسٹر تک پہنچانے کے حوالے سے، تو ایک کمیونیکیشن کا برج ہوتا ہے ایک طرح سے. تو بہت ہی اہم عہدہ ہوتا ہے جو کہ پورے جو پرائم منسٹر آفس کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بیوروکریسی کے جو سارے ادارے، ایک تو کیبنٹ ہے اور پھر دوسرا یہ پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو جو بیوروکریسی کے حوالے سے جڑی ہوئی ہیں، انتظامی معاملات ہیں، ان سے جڑی ہوئی چیزوں کو یہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا کلوز ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایک دایاں ہاتھ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے. تو اب اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بڑے کلوز تھے عمران خان صاحب کے. پہلے بھی ان کا پرانا ان کے ساتھ تعلق رہا تھا، کے پی میں بھی وہ میرا خیال ہے چیف سیکرٹری رہ چکے تھے، اور اب جب پرائم منسٹر بنے عمران خان صاحب تو اس وقت انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اپنے پاس. تو بڑے کلوز تھے، بڑے معتمد خاص، یعنی خاص اعتماد والا بندہ ہوتا ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، کیونکہ بڑے قریبی راز اس کے پاس ہو سکتے ہیں. تو اب اعظم خان صاحب جو ہیں وہ کل سے لاپتہ ہیں، اور ان کے جو فیملی ہے انہوں نے کچھ ان کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرا دی ہے. ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ انہیں کسی نے اریسٹ کیا ہے، اگر کیا ہے تو کسی نے بھی ان کی اریسٹ کو ابھی تک شو نہیں کیا، اور نہ ان کے خلاف کوئی فی الحال ایسا مقدمہ ہے. تو کوئی چیز ابھی تک ان کے اگینسٹ سامنے تو نہیں آئی ہے، لیکن وہ لاپتہ ہیں. اور لاپتہ ہونے کے بعد آخر ایسا کیا ان سے کسی کو اچانک کام پڑ گیا کہ وہ لاپتہ ہو گئے، یہ بڑا جاننا ضروری ہے. لیکن میں اس کو تھوڑا ریلیٹ کر رہی تھی کہ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے جو قریبی اسی طرح اسٹاف ممبر تھے ان کو بھی اسی طرح سے پکڑا گیا. کوشش یہی تھی کہ ان کے اوپر امجد خان بھٹی کی میں بات کر رہی ہوں ان کے تھرو بھی، اور پھر افضل شاہی کا بھی جو آپ معاملہ دیکھ لیں تو یہ وہ کی لوگ تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو کوشش یہ تھی کہ شاید ان کے تھرو کوئی چیزیں نکلوائی جا سکیں. اور امجد بھٹی کے حوالے سے تو اگر میں سوری اگر میں نام غلط لے رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے ان کا نام یہی تھا. تو بھٹی صاحب کے حوالے سے تو خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ انہوں نے شاید کچھ بتا بھی دیا ہے جی پرویز الہی صاحب کے خلاف، اور اس طرح کی کوئی چیزیں. اب شاید اسی پیٹرن پر کوشش یہ ہے کہ اعظم خان صاحب، شک یہ جا رہا ہے کہ اعظم خان صاحب کو بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان کے پاس بڑے اہم راز ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ویسے تو اگر کوئی بندہ کلین ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، تو چاہے کسی کو بھی آپ پکڑ لیں تو وہ کیا ہے، لیکن اگر جھوٹ سچ آپ کسی کو زبردستی منوانے پہ آ جائیں تو پھر آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، وہ ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ تمام خدشات بڑے تقویت پکڑ جاتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پر ہم ہسٹری میں اس طرح کی چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں. کبھی آپ کو معلوم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف، تو انہوں نے بھی لکھا ہوا ایک پورا بیان حلفی دے دیا تھا کہ جی ہاں جی ان کے لیے منی لانڈرنگ کی گئی ہے، تو کہنے کو تو پھر وہ بھی مان گئے تھے. اسی طرح سے ابھی لاسٹلی بھی جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہوئے تھے، تو اس کے بعد ان کے بھی جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، ان کو بھی کافی عرصہ
حراست میں رکھا گیا, گرفتار رکھا گیا, کافی ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی, لیکن الٹیمیٹلی ان پر تو خیر کچھ ثابت نہیں ہوا, نہ کوئی چیزیں اس طرح سے. لیکن اس وقت بھی تاثر یہی تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کے اگینسٹ انہیں کوئی وعدہ معاف گواہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور اب اعظم خان صاحب کا بھی پکڑا جانا اسی بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک ہمیں ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ جب کوئی بھی سابق وزیر اعظم یا سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو تو کوئی پھر جھوٹا سچا بندہ پکڑ کے اس کو دباؤ ڈال کے اس سے کوئی بھی بیان لے کے تو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کیس میں جو ہے وہ کچھ میٹر سبسٹنس جو ہے وہ ڈال دیا جائے, اس کو تھوڑا سا مضبوط کیس بنایا جا سکے. تو کیا یہ اسی کی ایک کڑی ہے, یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, مختلف ڈیلز کے حوالے سے, مختلف معاملات کے حوالے سے بڑی اہم ڈیسیجن میکنگ کا یہ حصہ ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے آبزرور ہوتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا جی اعظم خان صاحب جب منظر عام پر آئیں گے تو زیادہ آئیڈیا ہو سکے گا کہ وہ کہاں پر تھے اور ان کو کیوں کہیں پہ لے جایا گیا یا لاپتہ کیا گیا. اب میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کروں گی کہ جناب جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے, جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے, ان کی جانب سے کنٹینیوسلی اب جو ہے پریشر آ رہا ہے اس حکومت کے اوپر, اور انہوں نے پھر حکومت کو یہ ذرا جگانے کی کوشش کی ہے کہ ذرا آپ بتائیں, سمن کیا ایک طرح سے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کے 4 صحافی ہیں, چاہے وہ سمی ابراہیم ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں, معید پیرزادہ صاحب ہیں یا پھر شاہین صاحبائی صاحب ہیں, ان کے اگینسٹ جو سیڈیشن کے چارجز کے اگینسٹ آپ نے مقدمہ درج کیا, یعنی غداری کا مقدمہ, تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے جو یہ عادل راجہ صاحب ہیں, میں تو حیران ہوئی ویسے اس ایکٹ کے اوپر, لیکن عادل راجہ صاحب جن کے اوپر یہ پابندیاں لگوا رہے تھے, حکومت گرفتاریاں کروانے کی کوشش کر رہی ہے اس الزام پر کہ جی وہ وہاں شر انگیزی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اس کو ہیومن رائٹس کمیشن تو اپنا نمائندہ مقرر کر رہا ہے پاکستان کے لیے. تو یہ ایک بڑا مجھے الگ سی خبر گزری میری نظر سے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ تنظیمیں یا عالمی ادارے اب بیسکلی اس طرف اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ملک پاکستان میں ہو رہا ہے وہاں پر انسانی حقوق کی پامالی اس طریقے سے کی جا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ ان تمام چیزوں کو کتنی دیر حکومت کنٹینیو رکھ سکتی ہے. میں پہلے بھی مختلف ویلاگس میں یہ بات کر چکی ہوں کہ یہ ان نیچرل چیزیں زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پاتی, الٹیمیٹلی ان کو اینڈ ہونا ہوتا ہے, اور یہ اسی طرح یہ پریشر ڈیولپس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ان کو اینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کا نظر آ رہا ہے اب. لیکن آج بھی ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. ابھی لطیف کھوسہ صاحب کے گھر رات کو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, اور انہوں نے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے, انہوں نے کہا جی کیا ہو جائے گا, وکلا تحریک تو پھر بھی جاری رہے گی. جو ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے, الیکشنز کے حوالے سے, انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے, وہ تو وہیں پہ ہے. تو آپ اس طرح کی ڈرا دھمکا کے ہمیں روک نہیں سکتے ہیں. ان کے خلاف یہ ایکشن کیا گیا. پھر اسی طریقے سے ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کل جس طرح سے میئر کا الیکشن تھا اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو لاپتہ کیا گیا, روکا گیا, تو یہ چیزیں ادھر بھی کی گئیں. لیکن یہ تھوڑی سی بات ضرور ہے, میں حیران ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا کوئی سینئر بندہ آ کے شاید اس کے اوپر بھی کوئی مذمتی بیان جاری کرے کہ جناب یہ بھی جمہوری روایات نہیں ہیں جس طرح سے میئر کا الیکشن ہوا ہے, اور اس کے اگینسٹ میرا خیال ہے کہ کسی کو بولنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہاں پر تو سب خاموشی نظر آئے. لیکن اس پہ بڑے 2-3 اہم تبصرے ضرور ہو رہے تھے میئر الیکشن کے حوالے سے. ایک تو اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک طرح سے آپ نے 1971 میں جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا نا کہ جی بھٹو صاحب نے مجیب الرحمان جو شامی صاحب تھے ان کا, مجیب الرحمان کا جو ایک مینڈیٹ تھا وہ تسلیم نہیں کیا تھا بنگلہ دیش میں, تو وہ آپ نے یہیں پہ یہی تاریخ دہرائی ہے بیسکلی میئر کے الیکشن میں کہ آپ نے جماعت اسلامی کے پاس جو اکثریت تھی اس کو تسلیم نہیں کیا, ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا, تو زبردستی آپ نے اقلیت کو جو ہے وہ مسلط کیا ہے. تو اس طرح کا وہ ایک دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ ریاکشن دے رہے تھے. اور اکثر لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ ایک طرح سے ٹریلر ہے, یہ بیسکلی ایک ریہرسل کی گئی ہے عام انتخابات کے لیے کہ پہلے ریگنگ کرو ٹھیک ٹھاک قسم کی, اور پھر اس کے بعد کس طرح سے توڑ جوڑ کرو, پھر توڑ جوڑ کے بعد پھر مزید دھونس کے ذریعے جو ہے آپ کس طرح سے عہدوں پر آ کر براجمان ہو سکتے ہیں, مسلط ہو سکتے ہیں. یہ اس کی ایک ٹریلر تھا. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ آئندہ الیکشن کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ انہوں نے اسی قسم کا الیکشن کرانا ہے. اگر اس رجیم کے انڈر یہ الیکشن ہوتا ہے اور جس کو پوری ان کے اداروں کی اور ہینڈلرز کی سپورٹ رہتی ہے, تو پھر یہ اسی قسم کا ایک الیکشن جو ہمیں آگے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح اس میں یہ دھونس دھاندلی اور ہر طریقہ آزمایا جائے گا. تو اس بارے میں کوئی خدشات اگر ہیں تو کسی کو اس میں غلط خدشات نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. اور لاسٹلی میں تھوڑی بات کر لوں کہ جی استحکام پاکستان پارٹی جو بنائی گئی تھی, سب کو اندازہ تھا کہ یہ بہت زیادہ دیر شاید اس طرح آپ کو نظر نہ آئے منظر پر, اور شاید یہ اتنا کوئی فیوچر اس کا برائٹ نہیں ہے.
لیکن لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی سے ہی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور جو لوگ یہاں پر ہمیں اسٹیج پر نظر بھی آ رہے تھے, بے شک جس طرح بھی اترے چہروں کے ساتھ, لٹکے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے, یا ادھر ادھر نظریں چھپا رہے تھے, نظریں چرا رہے تھے, وہ بھی لگتا ہے کہ اس حد تک بھی ان کی پریزنس جو ہے وہ انہیں وہاں پر شاید اس وقت کھل رہی ہے کہ ہمیں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جو ریئیکشن آیا ہے ان لوگوں کے وہاں پر جانے سے, جو اوور آل یہ پارٹی جس طرح سے لانچ کی گئی ہے اس انداز پر, تو وہ بہت سے لوگ جو سیاسی حلقوں کے ایک سیاست کرتے ہیں اور لوگوں میں جا کے ملتے ہیں, انہیں اندازہ ہے کہ لوگ کتنے خفا ہیں, لوگوں کی کیا اس پر اوپینین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس فیصلے پر کہیں نہ کہیں پچھتا بھی رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے نہیں وہ انہیں کرنا چاہیے تھا, تھوڑا وہ رکنا چاہیے تھا, تھوڑا انتظار کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ میں آج سن رہی تھی محمود مولوی صاحب کو کہ انہوں نے تو باقاعدہ آ کے کہا کہ جناب عمران اسماعیل صاحب نے اور علی زیدی صاحب نے تو ابھی فارملی جوائن بھی نہیں کی ہے پارٹی, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی منشور آئے گا تو دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے اور یہ وہ. تو ابھی سے وہ تھوڑی تھوڑی سے کھسکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی سے خود کو دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیے الٹیمیٹلی یہی چیز ہے, جتنے مرضی آپ سٹیپس لے لیں, جتنے مرضی آپ زور زبردستیاں کر لیں, جتنا مرضی آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں, ڈرا لیں, دھمکا لیں, ایونچولی جو چیز ہے وہ فیکٹ ہے, وہ فیکٹ ہے, حقیقت ہے, آنکھیں آپ بند نہیں کر سکتے. لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں, ان کی رائے وہیں پہ کھڑی ہے, اس کے اگینسٹ آپ کتنی دیر لڑ سکتے ہیں, قدرتی عمل سے آپ کتنی دیر لڑ سکتے ہیں. یہ ایک فائٹ ہے جس وقت جاری ہے پاکستان میں. جتنی جلدی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا جائے گا اتنی جلدی یہ کیوس سمٹ سکتا ہے. یہ سارا جو ایک آپ کو اس وقت گند مچا ہوا لگ رہا ہے یہ سب سمٹ سکتا ہے اگر اس چیز کو ریئلائز کر لیا جائے, اس چیز کا احساس کر لیا جائے کہ یہ غلط جنگ چھڑی ہوئی ہے, فضول کی جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس میں کچھ حاصل نہیں ہے, نقصان ہے, سراسر نقصان ہے, لیکن یہ ریئلائزیشن ابھی نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں جی یہ اناؤں کی جنگ کتنی دیر مزید جاری رہتی ہے, اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہر ایک کو یہ ریئلائزیشن ہوگی آگے چل کر کہ جب آپ جمہور کی آواز نہیں سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو نکارہ خلق کو جو وہ ایک مشہور سا فقرہ ہے کہ نکارہ خدا سمجھو, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, یہ ایگزیکٹلی. تو وہ کیا ہے کہ جب آپ کو اللہ کی جو مخلوق ہے وہ ایک طرف کھڑی نظر آ رہی ہے تو پھر اس سے آپ جنگ نہ کریں, یہ ہے بنیادی طور پر چیز. بہرحال جناب ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.